دیکھیے آج میں امیونٹی پہ بات کروں گا۔ ہمارے جسم کے اندر اربوں کھربوں ٹریلینز کے قریب سیلز موجود ہیں، اور یہ سیل بنتے بھی رہتے ہیں، ٹوٹتے بھی رہتے ہیں، یہ نئے بن رہے ہوتے ہیں، پرانے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، ختم ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ان تمام کو بیلنس کرنے کے لیے اور ٹوٹے ہوئے سیلز کو کسی پاسے لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اندر ہمارے ایک ان بلٹ نظام رکھا ہے جس کو امیون سسٹم کہتے ہیں۔ امیون سسٹم ان ٹوٹے پھوٹے سیلز کو آپ کے لمفیٹکس کے تھرو یہ اس کو ڈسکارڈ کر دیتا ہے، اور اس طرح ہماری باڈی جو ہے وہ ایک ہیلدی زندگی گزارتی ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر ہمارے جسم کے اندر ناکارہ سیلز، وہ سیلز جو صحیح پوزیشن میں نہیں ہوتے، حالت میں نہیں ہوتے، اگر وہ بڑھنا شروع ہو جائیں تو آپ کو پتہ ہے اسے کینسر کہتے ہیں۔ یعنی اگر وہ انہیبیشن ختم ہو جائے اور وہ سیل بڑھتے ہی چلے جائیں اور وہ ایب نارمل سیلز کی حالت میں بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ پھر کینسر کہلاتا ہے۔ لیکن ہمارے جسم میں ہر روز نہ جانے کتنے ہزاروں ایسے سیلز ہوتے ہیں جو اس قسم کی کیفیت سے گزرتی ہیں، لیکن ہمارا امیون سسٹم اسے ختم کر دیتا ہے، اور اس طرح ہم اس اتنی بڑی بیماری سے بچ جاتے ہیں۔ تو یہ امیونٹی ہے ہماری۔ اسی طرح اگر باہر سے کوئی وائرس یا کوئی بیکٹیریا ہمارے جسم میں داخل ہو جاتا ہے تو یہی جو ہمارا امیون سسٹم ہے یہ اس کے خلاف بھی لڑتا ہے اور اس طرح اس کو یہ ختم کر دیتا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ یہ جو امیون سسٹم ہے یہ اوور ری ایکٹ کر جاتا ہے، اور جب یہ اوور ری ایکٹ کرتا ہے تو یہ پھر اپنے جسم کے جو سیلز ہیں ان کو بھی ڈیمیج اور نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے۔ میں چونکہ آج کل کرونا کا ہمیشہ ذکر رہتا ہے، اب کرونا میں کیا ہوتا ہے کہ جب یہ وائرس آتی ہے اور جب یہ وائرس ریپلیکیٹ ہوتی ہے تو ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ فوری طور پہ وہ ان ایکشن آ جاتا ہے، اور وہ جب ان ایکشن آتا ہے اور وہ ان کو مارنا شروع کرتا ہے، ایک قسم کی ہماری فوج اس فوج کا جب مقابلہ کرنا شروع کرتی ہے تو اسے مارنا شروع کر دیتی ہے۔ تو اگر امیونٹی آپ کی اسٹرانگ ہوگی تو یہ جو وائرسز کی فوج ہے یہ مر جائے گی اور آپ بچ جائیں گے۔ بعض اوقات یہ امیونٹی کا ری ایکشن اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ آپ اس فوج کو مارتے مارتے اپنے سیلز بھی مارنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی آپ اپنے بندوں کا بھی نقصان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی صورت کے اندر پھر آپ کے اپنے جو اعضاء ہوتے ہیں، چاہے آپ کے لنگز ہیں یا آپ کے جسم کے اور حصے ہیں، وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو امیونٹی ایک حد تک جو ہے وہ آپ کو بہت ضروری ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، لیکن بعض اوقات کئی دفعہ یہ امیونٹی ہمیں نقصان بھی پہنچا دیتی ہے۔ مثلاً بہت سی آٹو امیون ڈیزیزز ہیں جن میں رومٹائڈ آرتھرائٹس ہے جسے گینٹھیا کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ مکسڈ کنیکٹیو ٹیشو ڈیزیز ہوتی ہے۔ یہ وہ بیماری ہیں جن کے اندر ہماری اپنی ہی فوج ہمارے جسم کے حصے کو مخالف سمجھ لیتی ہے، دشمن سمجھ لیتی ہے، اور اس پہ حملہ آور ہو جاتی ہے، اور اس طرح کر کے پھر ہمیں نقصان ہو جاتا ہے۔ اب میں بتانا یہ بھی چاہتا ہوں آپ کو کہ اس امیونٹی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے اور فوکسڈ رہنے کے لیے جہاں پر جو ہمارا نظام ہے یہ کام کر رہا ہے وہاں دماغ کا بھی بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ ہمارا دماغ ڈائریکٹلی امیونٹی سے کنیکٹڈ نہیں ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ جو پریمیٹیو ہمارے جو جاندار تھے ان کے اندر شاید اس کا ڈائریکٹ تعلق بھی امیونٹی کا برین کے ساتھ تھا، کیونکہ امیونٹی کو فائٹ کرنے کے لیے، یعنی امیونٹی سے فائٹ کرنے کے لیے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ برین جو ہے وہ کچھ ہارمون سیکریٹ کرتا ہے، اور وہ جو ہارمونز ہوتے ہیں وہ اس بیلنس کو، لائک کورٹیسون ہے، جب بھی اسٹریس ہوتا ہے یا کوئی توڑ پھوڑ ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت اسٹیرائڈز یا ہم دیتے ہیں یا جو اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں کورٹیسون رکھا ہوا ہے وہ ان ایکشن آ جاتا ہے اور وہ ہماری باڈی کو، ہمارے جسم کو بچاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا بیلنس ہے، اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جن لوگوں کی سوچ میں کنفیوژن ہوتی ہے ان کے ہاں امیونٹی کم ہو جاتی ہے، یا بعض اوقات امیونٹی ضرورت سے زیادہ ایگزیجریٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو اگر آٹو امیون ڈیزیزز ہیں
ان کو پیس آف مائنڈ کے ساتھ رہنا چاہیے. جن کو کوئی ایسی وائرل انفیکشن لگتی ہے جس کے اندر آپ کی امیونٹی نے فائٹ کرنا ہے، وہ امیونٹی کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی امیونٹی کو اسٹرانگ ہو تو 3-4 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک، آپ کی نیند بہت اچھی ہونی چاہیے. یو شوڈ ہیو اے کوالٹی سلیپ، کیونکہ جب آپ سوتے ہیں تو اس وقت آپ کی باڈی کی بہت ساری ریپیئر ہوتی ہے. پھر اسی طرح ایکسرسائز کرنا بہت ضروری ہے. جب آپ ایکسرسائز کرتے ہو تو آپ کے بہت سے جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں، کچھ ہارمونز ہوتے ہیں، وہ ان ایکشن آتے ہیں اور وہ آپ کی باڈی کو سپورٹ کرتے ہیں، انٹرنلی اسٹرانگ کرتے ہیں. پھر اسی طرح اطمینان کا ہونا، خوش ہونا، کیونکہ خوشی آپ کو ایک طاقت دیتی ہے، خوشی آپ کو ایک اطمینان دیتی ہے. اور جب آپ کے اندر یہ اطمینان اور خوشی آتی ہے تو آپ کی امیونٹی بہتر آ جاتی ہے. پھر ہماری غذا ہے. ہماری غذا کے اندر جتنے بھی نیچرل پروڈکٹس ہوتے ہیں، جن میں ویجیٹیبلس ہو گئی، فروٹس ہو گئی، فائبر والی چیزیں ہو گئیں، یہ ساری ہماری دیکھیے ہلدی سے لے کے اور دال چینی سے لے کے جو ہمارے مسالے ہیں، ان سے لے کے جو ہمارے فروٹ ہیں، ان سے لے کے پلنٹی آف واٹر، یہ ساری چیزیں ہماری امیونٹی کو بہتر کرتی ہیں. یہ جو صرف ڈبوں کا کھانا کھاتے ہیں یا جنک فوڈ کھاتے ہیں، ان کی امیونٹی ہمیشہ لو ہوتی ہے. تو اس لیے آئی تھنک ہمیں یہ توازن قائم رکھنا چاہیے. اگر یہ توازن ہمارا قائم رہے گا تو پھر یہ جو ہماری فوج ہے، یہ اگر کوئی ہم پہ حملہ آور ہماری باڈی پہ ہوگا تو یہ اس سے لڑے گی. آپ نے دیکھا ہے ابھی یہ کرونا کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں یا کوئی اور انفیکشن کے پیشنٹس ہوتے ہیں، ان کو بخار چڑھتا ہے. بخار اس چیز کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کی فوج ہے یہ لڑ رہی ہے اور یہ اس وائرس کو یا اس بیکٹیریا کو مار رہی ہے. یہ جب اس کو مارتی ہے، اس کی وجہ سے اس کی مطلب سو کالڈ جو لاش ہوتی ہے یا اس کا جو لیفٹ اوور ہوتا ہے، وہ جب بلڈ میں سرکولیٹ کرتا ہے تو اس سے آپ کو ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے. تو اس لیے ٹیمپریچر ایک رسپانس ہوتا ہے جس سے آپ کی جو سرکولیشن ہے وہ بھی امپروو ہوتی ہے اور وہ یہ بھی انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ سم تھنگ از گوئنگ آن دیئر. ابھی بہت سے لوگ کرونا میں انہوں نے بتایا کہ جی بخار ہوتا ہے، پھر کچھ عرصے ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر تھوڑی دنوں کے بعد دوبارہ بخار ہو جاتا ہے. تو یہ جو بخار دوبارہ ہو رہا ہوتا ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں پہ کوئی وائرس چھپی ہوئی تھی جو پہلے ہمارے امیون سسٹم کو نظر نہیں آئی، وہ دہشت گرد بن کے وہاں پہ چھپی ہوئی تھی. تو ہمارے امیون سسٹم نے اس کو پہچانا اور اس پہ حملہ کیا، اس کو ختم کر دیا، اور اس کی انڈیکیشن کے طور پہ ہمیں بخار ہوا. تو اس لیے آئی تھنک ٹو ہیو اے ہیلدی لائف اینڈ ٹو ہیو اے گڈ امیونٹی، یہ چند ایک باتیں میں نے کہا میں اپنے طریقے سے بھی آپ کو بتاؤں، ان کا آپ خیال رکھیے گا. تھینک یو.